بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM PD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ وہاں تک پہنچنے کا کام تو ہمارے بس میں ہوگا۔ آگے اینٹری والا کام تو بہرحال انٹرنیشنل ادارے، UN ایجنسیز اور باقی جو لوگ ہیں وہ کریں گے، تو ہمیں امید ہے یہ کام پہنچ جائے گا۔ یہ ایک چینل ہے جسے ہم نے یوز کیا۔ دوسرا چینل جس کو ہم پچھلے 2 ہفتوں سے تقریباً جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اسے ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ودن غزہ اس وقت ہمارے 5 پارٹنرز ہیں۔ کچھ ترکی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں اور کچھ UN کی اجازت کے ساتھ وہاں ان کے آفیسز ہیں، ان کے ورکرز ہیں، اور وہ بہت مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ہم ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں چیزیں نہیں، یعنی جو اماؤنٹ درکار ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنے طور پر مینیج کرتے ہیں۔ ودن غزہ جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ میڈیسن کے حوالے سے بھی ہیں، وہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہیں۔ بہت دشوار گزار صورتحال ہے، لیکن بہرحال غزہ ایک پورا بڑا شہر ہے اور اس کے اندر سے جو کچھ میسر ہوتا ہے تو ہمارے یہ پارٹنر آرگنائزیشن آن بہاف آف خدمت ہماری جیکٹس پہن کر یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی تصاویر بھی آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی، ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ان کے ذریعے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تیسرا انیشیٹو جو ہم لے چکے ہیں، اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، کم از کم 30,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو اس وقت زخمی حالت میں ہیں۔ تو ان کے علاج معالجے کے لیے خاص طور پر وہ جو ڈاکٹر سرجری سے ریلیٹ ہوتے ہیں، پاکستان سے ویزا ملنا تو ایجپٹ کا بھی مشکل ہے، تو ہم نے لندن میں، UK میں، USA میں، آسٹریلیا میں اور جو مختلف مقامات پہ پاکستانی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں ان کو لائن اپ کیا ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہی اس کی گنجائش ملے کہ ڈاکٹرز کو انٹر ہونے کی فیسلٹی مل گئی ہے تو ودن آورز ہماری یہ ٹیمیں وہاں پہنچیں اور پہنچ کر اپنے کام کو سنبھالیں اور اس کے ذریعے سے جو صورتیں ممکن ہیں اس کو اختیار کریں۔ میں پچھلے دنوں کیا ہوا تھا قطر میں بھی، اور بہت ساری تنظیمیں ظاہر ہے جن کے نام بھی نہیں لیے جانے چاہیے اور نہیں لیے جا سکتے، ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کی بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے بھی امکانات موجود ہوں اپنے ان بھائیوں کی مظلومیت میں مدد کی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کو اختیار کریں۔ تو یہ نیٹ ورکنگ کا ایک اچھا نظام موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان محمد عبدالشکور نے کہا ہے کہ 65 کروڑ روپے کی رقم غزہ فلسطین کے امدادی کاموں کے لیے جمع ہو چکی ہے۔ 15 کروڑ روپے کا امدادی سامان غزہ میں فراہم کیا جا چکا ہے۔ مزید 50 کروڑ روپے کا فنڈ اس ریلیف آپریشن میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ سرجن اور ڈاکٹرز کی بڑی تعداد الخدمت کے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکی ہے۔ جو ہی راستہ ملے گا فوری طور پر یہ میڈیکل ٹیمیں غزہ کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ پاکستان سمیت دیگر یورپی ممالک سے بھی ڈاکٹرز نے خود کو الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ غزہ جانے کے لیے رجسٹرڈ کرا دیا ہے۔ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ملک کے نام سے آج ملاقات ہوئی اور ہم نے امدادی سامان کے 13 ٹرک بھی NDMA کے حوالے کیے ہیں۔ ان میں موجود امدادی سامان فوری طور پر مصر کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ رفاح بارڈر کے ذریعے یہ سامان غزہ کے متاثرین تک پہنچے گا۔ ادویات، خوراک سمیت بچوں اور خواتین کا امدادی سامان روانہ کیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ریجنل صدر الخدمت شمالی پنجاب رضوان احمد کے ہمراہ الخدمت کمپلیکس راولپنڈی مرید حسن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ریجنل سیکرٹری جنرل نمیر حسن مدنی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل سید امجد حسین شاہ، صدور اضلاع حامد اطہر ملک، چودھری منیر احمد، سینٹرل میڈیا ریلیشنز آفیسر انعام الحق عوان سمیت دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن شمالی پنجاب کی جانب سے مرکزی نائب صدر کو غزہ متاثرین کے لیے 5 کروڑ روپے کا امدادی چیک بھی پیش کیا گیا۔ محمد عبدالشکور نے کہا کہ غزہ میں انتہائی کربناک صورتحال ہے، اس کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھنا بھی ممکن نہیں۔
معصوم بچے، خواتین اور عام شہریوں سمیت مساجد، اسپتالوں، اسکولوں اور عشی علاقوں کی انتہائی حالت بدترین ہے۔ امت مسلمہ کے ہر حصے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم بطور NGO اپنے دائرہ کار میں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ جو ہی غزہ میں تباہی کا آغاز ہوا، الخدمت نے فوری طور پر غزہ ریلیف آپریشن کے لیے 15 کروڑ روپے مختصر کیے اور غزہ میں موجود اپنی پارٹنرز NGOs کے ذریعے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد 50 کروڑ روپے مزید غزہ کے لیے فنڈ مختص کیا گیا۔ ہم نے پورے ملک میں فنڈ ریزنگ کیمپ قائم کر دیے ہیں جہاں اہل خیر اپنے عطیات جمع کروا رہے ہیں، لیکن غزہ کی تباہی کے پیش نظر بہت بڑی امدادی رقم چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستانی قوم کو بڑھ چڑھ کر مالی اثار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ امدادی سامان جلد از جلد متاثرین تک پہنچے۔ پاکستان سمیت دیگر متعلقہ ممالک سے ہماری اپیل ہے کہ سامان کی ترسیل میں اپنا مثبت اور مؤثر کردار ادا کریں تاکہ معصوم بچوں، خواتین سمیت عام شہریوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین بلاک سرٹون میں گزشتہ روز ضلع بھر کے سرکاری خواتین کالجوں کے طلباء و طالبات کے غزل و نظم گوئی کے مقابلے کے سلسلے میں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ ان مقابلوں میں غزل گوئی کے مقابلے میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج ریلوے اسٹیشن روڈ راولپنڈی کی ہونہار طالبہ حفظہ نے تیسری پوزیشن کے ساتھ کالج کے لیے انعام حاصل کیا۔ مشاعرے کی 2 نشستیں ہوئیں، ایک میں غزل اور دوسری میں نظم گوئی کے مقابلے ہوئے۔ ان دونوں مقابلوں کے مہمانان خصوصی گورنمنٹ وقار انصاف پوسٹ گریجویٹ کالج راولپنڈی کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر زیدہ پروین اور گورنمنٹ کالج برائے طلباء سرٹون کے پرنسپل ڈاکٹر قسیم اطہر تھے۔ غزل گوئی میں سخت مقابلے کے بعد گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین ریلوے اسٹیشن روڈ راولپنڈی کی ہونہار طالبہ حفظہ نے 100واں انعام حاصل کیا۔ حفظہ کی کامیابی کا سہرا کالج کی پرنسپل ڈاکٹر میمونہ یاسمین کی محنتوں کے ساتھ جاتا ہے، جنہوں نے کالج کی 2 اساتذہ میڈم شاہدہ مشتاق اور میڈم عمارہ کو اس طالبہ کو ان مقابلوں کے لیے تیاری کروانے کی ذمہ داری دی۔ ان کی محنت اور کاوشوں اور دن رات کی جدوجہد کے بعد حفظہ نے غزل گوئی میں کالج کے لیے انعام حاصل کیا ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران جسٹرڈ اور انجمن شہریان راولپنڈی کے صدر شرجیل میر نے کہا ہے کہ 16 مہینے کی حکومت میں مہنگائی عروج پر رہی، سفید پوش شہری ختم ہو چکا تھا، غربت میں اضافہ ہو گیا ہے، تاجروں سے ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جب سے نگران حکومت آئی اس سے بہتر کام کیا۔ آج چیف آرمی اسٹاف نے تاجروں سے ملاقاتیں کیں، بارڈر کو بند کیا، احتساب شروع کیا اور ذخیرہ اندوزوں کو لگام دی، جس کی وجہ سے سونا ڈالر کی قیمتیں کم ہوئیں۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کیا۔ اس موقع پر سید عاطف شاہ، طاہر تاج بھٹی، کمال پاشا، شیخ شبیر، لالہ یعقوب، شیخ اکرم، قاسم شاہ، شیخ عبدالوحید، محمد فیروز، شیخ ندیم، شہزاد، غالب سواتی اور دیگر موجود تھے۔ شرجیل میر نے مزید کہا کہ ملک میں کسی بھی حکومت ہو، مہنگائی کم اور سونے ڈالر کی قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ بجلی کا نرخ کم ہونا چاہیے تھا، گیس کی قیمت میں اضافے کا سن رہے ہیں، اس پر نظرثانی کی جانی چاہیے۔ نگران حکومت نے زراعت پر بہترین کام کیا۔ اگلے سال گندم بیرون ملک سے منگوانی نہیں پڑے گی، کپاس بھی اگلے سال 5 گنا زیادہ پیداوار ہونی ہے۔ پنک سالٹ اور دیگر معدنیات پر کام کیا جائے۔ ہم آرمی چیف آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مزید اصلاحات لائیں۔ ہم نے 5 ماہ قبل راولپنڈی کے ماسٹر پلان پر کام شروع کیا۔ 14 اگست کو ماسٹر پلان پیش کیا، جس میں اسپتال کی اپ گریڈیشن، رنگ روڈ اور سیف سٹی پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سیف سٹی کے لیے 6 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ ماسٹر پلان کو تحریری شکل دے دی گئی ہے۔ اس ماسٹر پلان کی تقریبی رونمائی جلد ہوگی۔ ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے کام زندہ رہیں گے۔ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں۔ OIC اور متحدہ سے اپیل کریں گے کہ وہ جنگ بندی کروائیں اور مظلوموں کی مدد کریں۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم نے کہا ہے کہ 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں عظیم الشان الاقصی غزہ فلسطین مارچ ہوگا، جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق سمیت سیاسی و قومی قائدین کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ نے غزہ میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ معصوم بچوں اور خواتین کا قتل عام، ہسپتالوں، مساجد، گرجا گھروں، اسکولوں سمیت آبادیوں پر بارود اور کیمیکل کی بارش کی جا رہی ہے۔ ان ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے امت مسلمہ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے الاقصی فلسطین مارچ کے سلسلے میں منعقدہ پلاننگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مرکزی نائب امیر میاں محمد اسلم، امرائے صوبہ پروفیسر محمد ابراہیم خان اور ڈاکٹر طارق سلیم، صوبائی سیکرٹری جنرل عبدالواسع
اقبال خان، عمرائے ضلع نصراللہ رنداوا، سید عارف شیرازی، صدر جی آئی یوتھ پاکستان رسل خان بابر، رضا احمد شاہ، زبیر صفدر، انعام اللہ کاوان، ملک عمران خان، شیخ مسعود احمد و دیگر ذمہ بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر سیکرٹری جنرل امیر عظیم نے کہا کہ امیر صوبہ پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم کو ایونٹ کی انتظامی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ عبدالواسع، اقبال خان، نصراللہ رنداوا، سید عارف شیرازی، زبیر صفدر اور رسل خان بابر کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ امیر العظیم نے کہا کہ مسلم حکمرانوں میں معمولی غیرت بھی باقی نہیں کہ وہ امریکہ کی بغل بچہ ناجائز ریاست اسرائیل کو لگام دے سکیں۔ عالمی دہشت گرد امریکہ کو روکنے کے لیے پاکستانی عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ 29 اکتوبر کو مرد و خواتین، بزرگ اور بچے اسرائیل کے غزہ پر جارحیت کے خلاف اسلام آباد میں حکمرانوں اور دنیا بھر کے سفیروں کو جگانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ مرکزی جلوس میلاد کمیٹی راولپنڈی کے سرپرست اعلیٰ الحاج شیخ طارق مسعود کی رہائشگاہ پر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ و غور سے غوث البرا میں مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کے تایاب صدر حاجی ملک اختر علی کی قیادت میں عہدیداران نے مرکزی جلوس میلاد کمیٹی ملک منیر اختر رضا، ملک وحید اختر، ملک ضیاء محی الدین، چودھری افتخار احمد، حافظ حسن فریدی، عامر بشیر بٹ، ملک محمد سرمد، ملک احسن رضا، ملک محسن رضا اور ملک سیام محی الدین نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ بڑی تعداد میں اشکان مصطفیٰ نے بھی شرکت کی۔ محفل میلاد میں پاکستان کے نامور نعت خوانوں نے خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بازور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے۔ محفل میں روحانی کیفیت طاری رہی، جبکہ صلاۃ و سلام کے بعد مولانا حافظ اقبال احمد رضوی نے خصوصی دعا کرائی، جس میں پاکستان کے سلامتی اور استحکام کے لیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعا کروائی گئی۔ حکومت اساتذہ اور ملازمین کے مقدمات فوری ختم کرے، مسائل کے حل کے لیے فوری مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے، استاد کی تعظیم کو مقدم رکھا جائے۔ جو قومیں اساتذہ کی عزت نہیں کرتیں ان کے نام و نشان تک مٹ جایا کرتے ہیں۔ اساتذہ انبیاء کی میراث پر کام کر رہے ہیں، ان کو جائز مقام دیا جائے۔ یہ مطالبات آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر راجہ الیاس کیانی، ڈویژنل صدر عرفان مظفر کیانی، جنرل سیکرٹری محمد ابراہیم عبدالقدوس نے، پنجاب ٹیچر یونین کے صدر قاضی عمران، ایپکا کے صدر راجہ آفتاب، مرزا توقیر، راجہ شاہد اور دیگر سے ایپکا آفس مئی روڈ میں ملاقات میں کیا۔ الیاس کیانی نے کہا کہ آپ کے جرأت، حوصلے اور استقامت پر اخراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن آپ کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ عرفان مظفر کیانی نے کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری اور بامقصد مذاکرات کر کے اساتذہ اور ملازمین کی بے چینی کو ختم کیا جائے۔ اس موقع پر پنجاب ٹیچر یونین اور ایپکا کے بڑی تعداد میں عہدیداران بھی موجود تھے۔ قاضی عمران اور راجہ آفتاب نے آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ثاقب رفیع نے کہا ہے کہ طلباء، خاص طور پر طالبات، کلین اینڈ گرین راولپنڈی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بطور سفیر کام کریں۔ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ایک آگاہی سیشن میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کہا کہ آپ کو اس مہم کا سفیر بننا ہے اور یہ تبھی کامیابی ہو سکتی ہے جب آپ اس کا حصہ بن جائیں۔ ہمیں اپنی عادات کو ٹھیک کرنا ہوگا اور ذمہ دار شہری بننا ہوگا۔ آگاہی سیشن کا اہتمام راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے راولپنڈی چیمبر کے تعاون سے کیا تھا۔ ثاقب رفیق، جن کے پاس چیئرمین RWMC کا قلمدان بھی ہے، نے بتایا کہ طلباء صفائی سے متعلق شکایات کمپنی کی ہیلپ لائن 1139 یا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اینڈرائڈ فون ایپ پر درج کرائی جا سکتی ہیں۔ ان شکایات کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کارکن 24 گھنٹے صفائی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ وائس چانسلر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر انیلا کمال نے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور سیشن کے انعقاد پر راولپنڈی چیمبر راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر محسن بلّہ نے کہا کہ آگاہی سیشن کا انعقاد بہت مؤثر ہے، جس طرح جاری رہنا چاہیے۔ صفائی مہم کا مقصد طلباء میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ کے بعد لیٹ ہوئی تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ریل کا پہیہ جام کریں گے۔
कैरेज एंड वैगन स्टाफ एसोसिएशन रेलवे के जेर एहतमाम तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों रहमान बाबा, हज़ारा एक्सप्रेस, कोहाट एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कई घंटे रोक कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रेलवे मजदूर अलायंस के कायदीन शौकत अली आवान, डॉक्टर बाबर खान कादरी, राजा खालिद, वसीम शाह, शौकत खान जदून और दीगर ने कहा कि रेल का मजदूर भूख से मर रहा है। मजदूरों के घरों में भूख और अफलास ने डेरे डाल रखे हैं। हालात ये बन चुके हैं कि स्कूल की फ़ीसें, बिजली गैस के बिल, अद्वियात के अखराजात तो छोड़ें, किराना, दूध और रोज़मर्रा के अखराजात पूरा करना नामुमकिन हो चुके हैं। इस कमर तोड़ महंगाई में महीनों तनख्वाहों का न मिलना रेल के मजदूर उनके बच्चों को जिंदा दरगोर कर रहा है। आज रेल के मजदूरों ने रेल का चलता पहिया रोक कर ये साबित कर दिया है कि रेल हमेशा रेल के मजदूर ने चलाई है और अगर मजदूरों को बर वक्त उनके हकूक़ अदा न किए जाएँ तो रेल का ये पहिया चलता या रोकना हम रेल के मजदूरों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कई घंटे गुजरने के बाद इंतजामिया और अलायंस के कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद इंतजामिया की तरफ से 2 दिन के अंदर तनख्वाहों की अदायगी की यकीनदहानी कराई गई, जिसके बाद इस एहतजाज को मुअख्खर किया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अलील हो गए हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। ताहम डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी तशवीश वाली कोई बात नहीं। इस सिलसिले में मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग सरबराह शेख रशीद अहमद को पीर और मंगल के दरमियान रात रावलपिंडी में अपनी रहायशगाह पर सीने में दर्द महसूस हुआ, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर रावलपिंडी कार्डियोलॉजी अस्पताल रावल रोड पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें एमरजेंसी वार्ड की CCU में रखा और उनका तफसीली चेकअप और इलाज मुआवजा किया। रात भर शेख रशीद अहमद CCU में ही रहे और डॉक्टरों ने इस बताया कि तशवीश की कोई बात नहीं। ताम बाबा सोख ज़ाहिर ने बताया कि RIC के डॉक्टरों ने शेख रशीद अहमद की एंजियोग्राफी की है और दिल के शरियानों में क्लाट बताया गया है। ताम उन्हें मंगल की सुबह डॉक्टरों ने घर जाने की इजाज़त दे दी है और अब वो अपने इस्लामाबाद वाले घर में आराम कर रहे हैं, जहाँ उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जाती है। तब डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है और सियासी सरगर्मियों के अलावा समाजी सरगर्मियों से भी मना किया है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी शेख रशीद अहमद को सीने में दर्द की तकलीफ महसूस हुई थी और डॉक्टर ने उनका इलाज मुआवजा किया था